بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وحی الہی کی دوسری قسط میں جب لوگوں کو کفر و شرک کے ہولناک انجام سے ڈرانے کا حکم دیا گیا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ تو اسی وقت ایمان لا چکی تھی جب آپ پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک نازل ہوئی تھی، اس لیے وہ بالاتفاق سب سے پہلی مومنہ ہیں۔ ان کے بعد اولین مومن ہونے کا اعزاز بڑوں میں صدیق اکبر کو، بچوں میں علی المرتضیٰ کو، عورتوں میں ایمن کو، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ اور غلاموں میں بلال حبشی کو حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، خدیجۃ الکبریٰ، صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ کا ذکر سیرت النبی میں جا بجا آتا رہے گا اور اگلی ویڈیوز میں بھی ان کے بارے میں واقعات آتے رہیں گے، جبکہ باقی تین خوش نصیبوں کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ زید بن حارثہ تمام صحابہ کرام میں یہ واحد ہستی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ 9 عمری میں ہی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے، غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کے لیے خرید لیا اور انہوں نے تحفتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق خریدنے والے خود جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال جو بھی صورت ہوئی ہو، حاصل یہ ہے کہ حضرت زید جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اس ذات اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آزادی کی آخری معراج ہے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ اپنے لخت جگر کے گم ہو جانے پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ جناب حارثہ حضرت زید کے والد اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، ان کے جذبات غم شعروں میں ڈھلتے جاتے اور جنہیں پڑھ پڑھ کر وہ خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے رہتے۔ ان کی ایک دردناک نظم کے چند اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اگر قارئین کی اکثریت ذوق عربیت سے آشنا ہوتی تو ہم یہ المناک نظم انہیں ضرور سناتے، اس لیے شعروں کے رواں ترجمے پر اتفاق کر رہے ہیں۔ میں زید کے لیے رو رہا ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہے۔ کیا وہ زندہ ہے کہ میں اس کی آس رکھوں یا اس کو اجل نے آ لیا ہے؟ اے کاش مجھے پتہ چل سکے اے زید کہ اب عمر بھر تو لوٹ کر آئے گا بھی کہ نہیں۔ اگر تو واپس آ جائے تو دنیا میں میرے لیے یہی خوشی بس ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی اس کی یاد آتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی یاد آتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو برانگیختہ کر دیتی ہیں۔ ہائے اس غم و فکر میں مجھ پر کتنا طویل زمانہ بیت گیا ہے۔ میں پوری کوشش سے اس کی یاد میں اونٹوں کو دوڑاتا رہوں گا، چاہے اونٹ اکتا جائیں لیکن میں کبھی نہیں اکتاؤں گا۔ اتفاق سے ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے کے چند افراد حج کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا۔ ان سے مل کر باپ کی بے قراری بے-تابی کا حال بیان کیا، اشعار بھی سنائے جو حارثہ نے غم فراق میں کہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جواباً 3 شعر کہلا بھیجے، جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے اس قدر پریشان اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ بہترین خاندان میں ہوں، اولاد ماد قریش کے جد امجد کے ایسے لوگوں کے درمیان جو آباء و اجداد سے معزز چلے آتے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس جا کر جب حارثہ کو زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بازیابی کی نوید سنائی اور دیگر تفصیلات بتائیں تو حارثہ اور اس کا بھائی کعب زید کو لینے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا، عبد المطلب کے بیٹے، اے سردار قوم کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہم پر احسان کیجیے اور فدیہ لے کر ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجیے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کچھ؟ نہیں، انہوں نے کہا، ہماری آمد کا بس یہی مقصد ہے۔ اس طرح کرو، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنے کا خواہش مند ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہے تو جو بچہ مجھ سے اتنی الفت رکھتا ہو اس کو فدیہ لے کر بزور تمہارے حوالے کرنے کا کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا، یہ تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات ہے، بلکہ سراسر احسان ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ اور کعب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زید ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے ایک نظر ان پر ڈال لی اور عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ایک میرے والد ہیں، دوسرے چچا، یہ تجھے لینے آئے ہیں۔
جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا میری صحبت میں تیرا جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے اس میں تو نے میرے طرز عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب تیری مرضی ہے، اس کے ساتھ جانے کو جی چاہے تو چلا جا، میری رفاقت پسند ہو تو ادھر ہی ٹھہر جا۔ کوئی بھی ماں باپ کی فرقت کا مارا بچہ ایسے موقع پر اس کے سوا کیا جواب دے سکتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اپنے عزیز و اقارب میں رہنا چاہتا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس معصوم نے جس کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی کیا ایمان افروز جواب دیا۔ اس نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں کسی بھی فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس خلاف توقع جواب پر باپ اور چچا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حارثہ نے بیٹے کو ملامت کرتے ہوئے کہا تو ہلاک ہو جائے، کیا آزادی پانے، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں رہنے کے بجائے تو غلامی کا طوق گلے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ ہاں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے دراصل میں نے اس عظیم ہستی کے حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ دیکھا ہے کہ اب اس ذات گرامی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت زید کی اس والہانہ محبت نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہرا اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کا ہاتھ تھاما اور قریش کے روبرو جا کر اعلان کر دیا تم سب گواہ رہنا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یوں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو نہ صرف یہ کہ آزاد کر دیا بلکہ اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ حارثہ اور کعب نے جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو اپنے بیٹے کو حق بجانب پایا اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا رہا، مگر بعد میں قرآن کریم نے فرمایا بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقتاً بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تو صرف منہ کی بات ہے جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی، اس لیے آئندہ منہ بولے بیٹے بیٹیوں کو ان کے حقیقی آبا کی طرف منسوب کیا کرو۔ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ تاہم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے، اسی بنا پر اپنی پھپھی ذات بہن زینب کو ان کے عقد میں دے دیا گیا، مگر بوجہ خاوند بیوی میں نباہ نہ ہو سکا اور علیحدہ ہو گئی۔ بعد میں حضرت زینب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی اور ام المومنین ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہو گئیں۔ حضرت زید کی پوری زندگی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل عاطفت میں بسر ہوئی اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہی سن 8 ہجری کو غزوہ موطا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔